اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک علیہ صلاۃ وسلام کے چہرے انور کو بھی اللہ نے بخوبی اتنا منور اور روشن بنایا تھا، جس چہرے کو دیکھ کر کئی صحابہ اکرام نے دین اسلام کو قبول کیا اور کلمہ طیبہ اور شہادت پڑھتے ہوئے دین اسلام میں داخل اسلام ہوئے۔ رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کے چہرے مبارک میں اگر کوئی دیکھ لیتا تو آپ پر وارفتہ ہو جاتا، آپ پر قربان ہو جاتا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے چہرے کو اتنا منور اور روشن کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کو اتنا نور اور اتنا منور بنایا تھا تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کا چہرہ ہی اتنا منور ہے، اگر آپ کے لیے نبوت بھی اگر نہ بھی ہوتی تو چہرہ ہی کافی تھا کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر گرویدہ ہو جاتے، وارفتہ ہو جاتے۔ تو الحمدللہ کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر لوگ جو سو آپ کے دیوانے ہو جاتے، وارفتہ ہو جاتے اور دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام کا اتنا حسن تھا کہ سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں سیب کو رکھ کر اپنی چھریوں سے سیب کو کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، لیکن انہیں محسوس نہیں ہوا، سیب بھی کٹ گیا، ہاتھ کے انگلیاں بھی کٹ گئی، لیکن حسن یوسف میں اتنی مگن تھی لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ تو حسن یوسف اتنا کمال والا حسن تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس طرح سے نہیں ہوا ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اللہ رب العزت نے پردوں میں چھپا رکھا ہے، پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کا حسن اگر ظاہر ہو جاتا تو وہاں مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن یہاں پر رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کے اگر حسن کو دیکھ لیتے تو اپنا کلیجہ کاٹ لیا کرتے۔ تو اتنا حسن آپ کا اتنا خوبصورت تھا، اتنا منور تھا، تو وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں پر آپ کے حسن کو دیکھ کر کلیجہ کاٹ لیا کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی پیارا اور منور تھا۔ صحابہ بے چین، صحابہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے چین بے قرار ہوتے تو کسی وقت کسی گھڑی میں بھی، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت ہے، ظہر کی نماز کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو سرکار نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق تم کو یہاں پر کس چیز نے لایا ہے؟ تو سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں بے چین بے قرار تھا، لیکن آپ کے دیدارے سے جب میں مشرف ہوا، آپ کو دیکھا تو مجھے وہ بے قراری و بے چینی اضطراب کی کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ تو بے چین صحابہ کرام کو جب بے چینی اور بے قراری جب ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تو وہ بے چینی بے قراری دور ہو جایا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ایسی پیاس، جب ایک آدمی کو اگر پانی کی پیاس لگتی ہے تو اسے پانی پینے کے بعد اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، آپ کے چہرے میں حسن اور اس طرح تھا کہ اگر کوئی بے چین صحابی بھی اگر بے چینی ہوتی تو وہ آپ کے چہرے انور کو اگر دیکھ لیتے تو وہ بھوک اور پیاس بھی وہ ختم ہو جاتی تھی۔ حتیٰ کہ پھر آگے یہ چلتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسنوں میں سے ایک حصہ عطا فرمایا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک حسن عطا فرمایا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل حسن عطا فرمایا۔ تو کامل حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ایک حسن کا یہ عالم تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، لیکن کامل حسن کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو آپ کے
تو اپنے جگروں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا گیا ہے، اس لیے کہ معراج کی رات میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو ظاہر کیا گیا اور تمام کائنات کو سلا دیا گیا۔ کیوں تمام کائنات کو سلا دیا گیا؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حسن کو کائنات کے کوئی چیز میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے سلا دیا گیا، اور رات کے حصے میں آپ کو معراج عطا فرمائی گئی اور آپ کی معراج ہوئی رات ہی میں۔ تو آپ کا حسن اتنا منور اور روشن تاباں تھا کہ کسی مخلوق کو دیکھنے کی وہ طاقت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن عساکر کے حوالے سے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کے وقت یعنی کہ رات کے حصے میں جب 3 بجے یا رات کے 4 بجے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اپنا کپڑا سی رہی تھی تو سیتے سیتے سوئی اپنے ہاتھ سے گر گئی، تو رات کا حصہ تھا، سحری کا وقت تھا، تو سوئی اندھیرا ہونے کی وجہ سے سوئی نہیں مل رہی تھی۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی وقت سرکار سحری کے وقت آپ جب تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کی اور روشنی، وہ حسن جب میرے گھر سے جگمگا اٹھا، روشن ہو گیا، تو اسی چہرے کی حسن اور روشنی ہی میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کرتے ہوئے اس سوئی کو میں نے تلاش کر لیا اور وہ سوئی مجھے مل گئی۔ تو اللہ اکبر، اس کا ذکر حضور سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ افسوس ہے کہ پھر افسوس اس شخص پر جس نے نظر کو میرے چہرے کی طرف دیکھنے سے یعنی حرام کیا، یعنی کہ مجھے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ جو دیکھتا ہے تو آپ پر وارفتہ ہو جاتا ہے اور آپ کا دیوانہ بن جاتا ہے، آپ کا شہیدائی بن جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ، یہ کمال کا حسن تھا۔